الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس امت میں جن لوگوں کو قیادت عنایت فرمائی اور جن کی قیادت آج بھی امت کو درکار ہے اور امت صدیوں ان کی قیادت میں چلتی رہی، ان میں ایک بہت بڑی شخصیت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں اور اپنی غزلیات میں انسانی زندگی کے ایسے پیچیدہ مسائل پر بحث کرتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو یا تو بناتے ہیں اور یا وہ پیچیدہ مسائل اپنی پیچیدگی کی وجہ سے دونوں جہانوں کو خراب کرتے ہیں اور مولانا اس کا حل دیتے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات کو بیان کر دیتے ہیں اور پھر جی یہ نہیں چاہتا کہ بات دوبارہ بیان کی جائے، اور آڈینس سننے والے بہت سے نئے ایسے آ جاتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اتنی باتوں کو کہاں سنیں اور یاد رکھیں، پھر وہی سوال دہراتے ہیں اور پھر وہی جواب دینا پڑتا ہے۔ ضحاک کا شمار محدثین میں ہوتا ہے اور ان کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے تو بچوں نے اپنے استاد کے بڑا ہونے کی وجہ سے ان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن گھر کے بچوں نے ان کی نوکرانی سے کہا کہ یہ باتیں بہت لمبی کرتے ہیں۔ اسے پوچھا کہ بچوں یہ تو بہت بڑے صاحب علم ہیں، کیا لمبی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک ایک بات 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ تو اس نے جا کے کہا کہ حضرت ایک بات ایک ہی بار ہونی چاہیے، اب 3 مرتبہ دہراتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ اب آگے چلو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی 3 بار اس لیے کہتا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اسے کہا حضرت جس بچے کے دماغ میں بات 3 مرتبہ کے بعد بیٹھتی ہے، پہلی مرتبہ سننے والے بیزار ہو کر اس وقت تک اٹھ جاتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کسی بات کو دوسری مرتبہ بھی کہیں، لیکن سننے والے بدل جاتے ہیں تو پھر بات کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے، اور دوبارہ کبھی شرح کے ساتھ کبھی اختصار کے ساتھ
معروم نے دنیا میں بقا کا ایک طریقہ بتایا ہے جو فرد اور قوم دونوں کو باقی رکھتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اس وقت شاید ہی مسلمان دنیا میں کوئی حساس آدمی ایسا ہو جس کا دل خون کے آنسو نہ روتا۔ انسانوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ انسانیت کم اور درندگی زیادہ ہے۔ معروم نے لکھا ہے کہ جنگل میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں، سبزہ اگ نہیں رہا تھا اور بہت پریشانی خوراک کی ہوئی، تو ایک جگہ ایک گٹھا گھاس کا مل گیا، اور گھاس کی خوشبو سے بیل آیا، اور پھر ایک دمبا بھی آ گیا اور ایک اونٹ بھی آ گیا۔ اب تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ گھاس کون کھائے گا۔ پھر بات چلی تو دمبے میمنے نے کہا کہ آپ دونوں مجھ سے بڑے ہیں اور ادب اور احترام ضروری ہے، آپ اس کا حق بتائیں کہ کون کھائے، اور چھوٹوں پر رحمت اور بڑوں کی عزت سب چیزیں ضروری ہیں۔ اونٹ بولا اور اس نے کہا کہ کون بڑا ہے بھئی، عمر بتاؤ۔ بیل بولا اور اس نے کہا بس آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اللہ نے انہیں طریقہ سکھایا تھا کہ ہل کیسے چلاتے ہیں، تو ہل میں 2 بیل جتتے ہیں، افسوس ہے کہ ایک مر گیا اور اب تک میں زندہ ہوں، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ نے بھیجا تھا۔ اونٹ سوچتا رہا کہ دیکھو اس سے کہاں جا کڑی ملائی، اسے کہا میم نے تو کب، اس نے کہا اتنی عمر تو نہیں ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دمبا آیا تھا یہ عاجز وہی دمبا ہے۔ اسے کہا بیل ایک پاؤں اٹھا کے ماروں تو تو یہیں مرا پڑا ہوگا، اور دمبے سے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے میرے مقابلے میں، یہ کہہ کے اس نے گٹھا اٹھایا اور چل پڑا، اور اس نے کہا دنیا میں بقا اس کو حاصل ہے جس کے پاس طاقت۔ یہ طاقت انسانوں کو حاصل ہوتی ہے کن ذرائع سے، اور طاقت کے بغیر جو دنیا نہیں چلتی، اس طاقت کے حصول کے کیا ذرائع ہیں؟ عوام کی طاقت انسانی اخلاقیات کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر انسانوں میں اخلاقیات نہ رہیں قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ اور محلے کی سطح پہ، تو یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں انسانی اقدار کا حال یہ ہو کہ وہ بہت کراہت اور نفرت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آپس میں ان کی باتیں سنو اور میڈیا کو سنو اور اس کو سنو، اور دیکھو انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پیش آئی تھوک دیا، گراؤنڈ میں تھوکنے والے۔ یہ کیا اخلاقیات کا معیار ہے؟ اور کیا اسلام اور شریعت، حتیٰ کہ انسانی اخلاقیات نے اور عقل نے کیا سکھایا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے؟
جو انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھو، انہوں نے یہ جملے سنے ہیں، تن کے رکھو، تن دیو۔ یہ اس سوسائٹی کا حال ہے، اور جو افنان اور مروت کے درمیان ہوا ہے وہ جملہ تو اللہ کی پناہ ہے کہاں تک پہنچا ہے، اور لوگ کس طرح خوش ہو کہ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اخلاقی قوت سے محروم ہے۔ کہیں مت جائیے، گھر میں اپنا بچہ، اپنا بیٹا اٹھ کے یہ کہنے لگے، اور اس سے بڑی گراوٹ خواتین، بہو، بیٹیاں، ماں، ایسی ایسی گالیاں دینا کہ کوئی سنے تو شرم آئے، اسے احساس نہیں ہے کہ میری بیٹیاں سنیں گی تو کیا ہوگا۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بے غیرت بناتا ہے۔ وہ گالی دے گا، بچہ برداشت کرے گا، یہی گالی جا کر باہر گلی میں سنے گا اور دے گا، اس میں قوت برداشت ہے۔ یہ گھر سے قوت برداشت پیدا کی جا رہی ہے، اللہ کا خوف بھی نہیں اور تربیت بھی نہیں۔ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اصل قوت ان کے اخلاقیات۔ اور حکومتوں کی اصل قوت، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قوت چاہیے کیوں؟ وہ اونٹ نے کہا نا کہ جس کو بقا درکار ہے اس کو قوت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ اللہ نے کہا یہ بدر میں جو دو گروہ آپس میں لڑے ہیں اور ایک کو ہم نے غالب اور دوسرے کو مغلوب کیا ہے، لِيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ وہ جیے اور وہ گروہ زمین پر پھیلے جن کے پاس باقی رہنے کی دلیل موجود ہے۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور ہلاک اور برباد ہو جائیں میدان جنگ میں وہ لوگ جن کے پاس بقا کی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہاں بقا کی دلیل خدا کی وحی اور اللہ کا نظام اور اللہ کے فرشتے، کافروں کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ قوت بقا کا سبب بنتی ہے اور طاقت کی وجہ سے بقا حاصل ہوتی ہے۔ حکومتیں جس طاقت کی بنا پر چلتی ہیں ان میں معیشت ہے۔ کسی ملک کے حالات معاشی اعتبار سے اتنے اچھے ہونا کہ دنیا میں اس نے کسی کا قرض نہ دینا ہو اور اس ملک کی معیشت خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے کہ طاقت معیشت کے ساتھ وابستہ ہے اور میری حکومت میں معاشی مسائل نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب معاشیات کسی بھی ملک کی مستحکم ہوتی ہیں تو گھر میں سکون رہتا ہے۔ جو بچوں کی مطلوبہ اشیاء، ضروریات زندگی کی، وہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے، معیشت گھر کی ٹھیک ہے۔ اسے نہ شام کو یہ ملتا ہے سننے کو کہ آج کھانا کہاں سے پکے گا، اور بیٹی کی شادی آ رہی ہے اور بیٹا باہر پڑھنے جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے مسائل اس کے لیے کچھ نہیں، اندر کی معیشت مستحکم ہے اور باہر دشمن کی دنیا میں وہ ہیبت ناک ہے، وہ طاقتور ہے۔
وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھی للکارے تو بھی دوستی میں ہی بات کرتا ہے کہ فلاں گن آ گئی ہے، میرا خیال ہے اسے خرید لوں، اور گاڑی رکھتا ہے ایسی جس سے ہیبت ٹپکتی ہے، تو حکومت کی سطح پر پہنچ کے معیشت کا اتنا مستحکم ہونا کہ داخل کو استحکام ہو، پبلک میں جہالت نہ رہے، پبلک میں غربت نہ رہے، پبلک میں بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، اور باہر کی دنیا میں کسی کا قرض نہ دینا ہو، تو باہر سے ہیبت اور اندرونی دنیا میں طاقت یہ ہوتی ہے جو ملکوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور قوموں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ لوگ اگر گھر سے کھوکھلے ہوں اور لوگ اگر باہر جائیں مانگنے کے لیے، تو اس گھر کی کیا وقعت ہے اور اس قوم کی کیا وقعت ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے طاقت جس چیز کا نام ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت معاشیات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنی دولت کو کبھی بھی ان لوگوں کے پاس مت چھوڑو، ان کو مت دو جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یتیم بچے ہیں اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مال دو بچے کو، تاکہ تجارت میں لگائے اور اسے پتہ چلے کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، بزنس کیسے ہوتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دے دینا۔ اس موقع پہ ترجمہ بڑے کمال کا کیا ہے جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا بے وقوف نہیں، یہ کہو ناتجربہ کاروں کو اپنا مال نہ دے دینا۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس پیسے اور مال کو اللہ نے تمہاری ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے۔ اس لیے ہر وقت مذہبی طبقہ اتنا فقر و فاقہ ہو گیا اور اتنے فاقے جھیل لیے اور اس طرح تھا اور صبر کرتے رہے، اور یہ اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اتنی چیزوں کے باوجود وہ اخلاقی سطح پر اس حال میں تھے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا اور پڑوسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور اخلاقی اعتبار سے وہ اس کمال کے لوگ تھے کہ ایک نے سری کا صدقہ کیا اور 7 گھروں میں وہ سری صدقہ ہوتے ہوتے پھر واپس اسی کے گھر پہنچ گئے۔ اخلاقی طور پہ اتنا عروج ہے نہیں، آدمی مانگنے پہ مجبور ہے۔ جب وہ مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داخل کا استحکام اپنے گھر اور ملک کا داؤ پہ لگائے گا، اور جب پیسہ نہیں ہے تو وہ ہیبت اور طاقت جو پیدا ہونی چاہیے، اور دور سے دیکھنے والا کہے کہ یار بڑا زبردست ملک ہے، ان میں ہیبت ہے، طاقت ہے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں معیشت کی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ اور جہاں اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں پیسہ دے کے تمہیں ہی خرید لیں گے، تمہارے ہتھیار کس کام آنے۔ اس لیے بچوں، قوت ہمیں جتنی تلقین کی جاتی ہے، ممکن ہے ہم غلط ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے انکار سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ بن جائے، ممکن ہے آپ نہ مانے، آپ کی مرضی۔ ہمیں قوت کا یہ پتہ ہے کہ وہ جتنی بھی ڈسٹرکٹیو ہو، جتنی تباہ کرے، جتنی برباد کرے، اپنے دشمن کو مارو، ٹینک چڑھا دو، ایٹم بم گرا دو۔ ہمارے یہاں قوت کا تصور یہ ہے، حالانکہ قوت کا تصور یہ نہیں ہے۔ اصل قوت اور طاقت وہ 3 چیزوں سے آتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز معاشرے کا، انسانوں کا اخلاقیات کی سطح پہ رہنا، فرد میں امانت کا پیدا ہو جانا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے، اور جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو، آسٹریلیا سے بھیڑیں آتی ہیں، دیکھنے میں
کوئی مناسبت نہیں ہے جتنی خوبصورت بھیڑیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور جو وہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں جن کی شکل صورت بھی بس ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ آسٹریلیا میں فرد دیانتدار مل گیا نا، اس نے اپنی بھیڑیں بغیر کسی بیماری کے سپرد کر دی حکومت کو، حکومت نے ٹیکس لگایا اور بھیج دیا۔ ہمارے یہاں فرد ان بھیڑوں کو شامل کرتا ہے، ان چیزوں کو شامل کرتا ہے جو درست نہیں ہوتی، بس کھاتا کسی طرح پورا ہو جائے، پیسے دے کے زیادہ تعداد والی جدہ کے ساحل پہ پہنچی تو آدھی مری بھی تھی۔ سعودیہ نے کہا بھی تم سے کیا ضرورت ہے ہمیں معاہدے کرنے کی، ہم وہاں کیوں نہ کریں جو کافر ہے لیکن شخصی طور پر وہ ذمہ دار۔ صفت امانت ہوتی تو ایم بی ایس یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جا کر انڈیا میں کرتا۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا جب بھی جا کے ہم بیٹھتے ہیں وہ ان نظروں سے دیکھتا ہے کہ جو گویا خاموشی سے یہ کہتا ہے کہ پھر مانگنے آ گئے ہو، کہا شرم آتی ہے مجھے جاتے ہو۔ اور بات یہی ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ہمارے معاشرے میں دھوکہ، جھوٹ، گالیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہ پبلک ڈبو دینے کے قابل ہے۔ حکومتی سطح پہ معیشت کا حال دیکھتے ہی ہو کہ کہاں جا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ گاڑیاں اور فوج کی بھرمار اور یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ اصل قوت جو حکومت کی ہے وہ معیشت ہے کہ داخلی استحکام، کوئی مانگنے والا نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ایک آدمی کو دیکھ لیا، وہ یہودی مانگ رہا تھا اور اس کی پوری مدد فرمائی اور کہا جاؤ اور گھر میں آرام سے رہو۔ اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس حکمران کے دور حکومت میں ایک بھکاری اگر روڈ پہ آ گیا اللہ قیامت میں اسے شدید عذاب دے گا، میں نہیں چاہتا کہ ایسا حکمران بن۔ یہ طاقت اور اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جن کی چھتری تلے ہم سب جیتے ہیں، اور وہ کبھی طاقتور جو اپنی معیشت میں خود کفیل ہے اور جو باہر والوں کے لیے اتنا محیب، اتنا ہیبت ناک ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی نہ دیکھے، وہ کسی ضعیف اور کمزور قوم کو پکڑ لیتا ہے اور ایسی پھینٹی لگاتا ہے کہ دنیا پر اس کی ہیبت بیٹھ جائے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ دو کمزوروں کو آپس میں لڑا دیتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے، اور کبھی تیسری صورت بھی کرتا ہے کہ جو ایک کمزور ہے اسے وقتی طور پر اٹھاتا ہے اور وقتی طور پر اس کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ایک ضعیف قوم کو پٹوا دیتا ہے تاکہ دنیا جانے کہ ہم اپنی اندرونی معیشت میں مستحکم ہیں، اور ہمارے ملک کی اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، اور ہم کبھی بھی اس سطح پہ کسی ایسے آدمی کو نہیں لاتے جو اپنی زبان تک گندی رکھتا ہو، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی کانگریس کا ممبر، نہ کسی اور چیز کا، وہ چن کے اپنی قیادت کو لاتے ہیں۔ اور جہاں قیادت کا یہ حال ہو کہ جعلی ڈگری پہ ایم این اے بن جائے، اور جب کورٹ سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ اہل نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم اٹھ کے جائے اور کہے کہ بھئی سپریم کورٹ نے کہہ دیا میں عوامی کورٹ میں آؤں، اور عوام جذباتی ہو کے اس کو پھر اپنا ایم این اے بنا لیں، تو پھر تباہی کیوں نہ ہو۔ قوت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو کچل دیں، قوت اور طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے، وہ اور چیز ہے۔ قوت کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور قوت کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہم نے قوت کا صحیح استعمال سیکھا نہیں، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ یہ بنا دو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ اسلحہ اور یہ میزائل۔ قوت جب دوسروں کے پاس ہوگی نا تو یہ سارا اسلحہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اگلے ایک ٹریگر چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
قوت عوام میں اخلاقیات سے آتی ہے، قوت حکومتوں میں معیشت سے آتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری اور فرض ہے کہ تین چیزوں کو جمع کیا جائے۔ ہماری آئندہ نسلیں، وہ نسلیں ایسی ہونی چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھیں۔ علم کے ساتھ ٹیکنالوجی کو جمع کرنا، سائنس کو جمع کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، تاکہ ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے جو ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں بچے اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ دنیا سے اپنا لوہا منوائیں۔ اب غور نہیں کرتے، انڈیا، پاکستان، دنیا کے کسی ملک میں کوئی اچھا دماغ، کراچی کے ایک بچی اچھا دماغ، فوراً امریکہ نے لیا اور کہا بیٹی ہمارے پاس ہمارے پاس کام کرو۔ امریکہ کی بقا اور ترقی اور اس کی دنیا پہ چھائی ہوئی ہیبت کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ دنیا سے دماغ خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ معاشی استحکام جتنا بھی ہے اور جس طرح سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں آؤ اور کام کرو، اور یہ اب سے نہیں ہے۔ ہٹلر نے جس زمانے میں آئنسٹائن اور دوسرے لوگوں کو پھانسی کی سزا دینے کا سوچا، امریکہ نے انہیں پک کر لیا اور امریکہ نے کہا تم ہمارے یہاں آؤ۔ اور یہ تو اب کی بات ہے، اکبر بادشاہ نے جب اسپین میں سقوط ہوا ہے تو اسپین سے جو فلسفی نکلے اور اسپین سے جو ماہرین نکلے، اکبر بادشاہ نے کہا میرے دربار میں آؤ، میں تمہیں جگہ دوں۔ یہ علم ہے، یہ علم کی قدر ہے۔ ہم نے دو راہیں اپنا لی ہیں، یہ بات ممکن ہے آپ کے لیے قابل اعتراض ہو، کوئی حرج نہیں، آپ کریں، کرٹیسائز کریں، اس بچے کو حفظ کراؤ اور پھر کالج اور سکول میں بھیج دو۔ ہمیں تو آج تک نہیں نظر آیا بھئی کہ کوئی حفظ کرنے کے بعد کالج سکول میں جا کے پورا قرآن تو دور کی بات ہے ایک پارا محفوظ رکھ سکے، نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دینی مدارس میں اب اسے میٹرک کراؤ، اب اسے ایف اے کراؤ، وہ عالم دین نہیں بنتا۔ اپنے بچوں کے لیے ایک راہ چن لینی چاہیے، بیٹے آپ ناظرہ قرآن پڑھیں، جائیں اور سائنٹسٹ بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں۔ کیوں اس غریب پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہو؟ اتنی سی زندگی ہے اور دونوں کام اس کے ذمے۔ قرآن نے تو بھولنا ہی بھولنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر لوگ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان کے سینے سے ایسے نکل جائے گا کہ دیکھو اونٹ صحرا میں اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا، ادھر بھی کرو اور ادھر بھی کرو۔ یار آپ اسے ناظرہ قرآن پڑھائیں، فرائض بتائیں، زندگی کے سنن موقدہ بتائیں، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں لے جائیں، بس کہ بیٹے یہاں بیٹھ کے، اور تربیت ہونی چاہیے، جو بتائیں کہ کھانا کیسے، بتائیں کہ ناخن کیسے کاٹو، وہ بتائیں کہ زندگی گزارنے کے بچوں آداب کیا ہیں، کس موقع پہ کیا بولتے ہیں اور کیا نہیں بولتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا تو نام سنا ہوگا، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیٹے ان کے کہتے ہیں والد کا انتقال ہوا، میں 17 برس کا تھا، اور ہم چاروں بھائیوں کو والد، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو فرماتے تھے کہ بیٹے میر درد کی مجلس میں جاؤ اور حضرت کے پاس بیٹھا کرو۔ ہم نے پوچھا اس کی کیا مصلحت ہے، تو فرمایا وہ اردو بہت اچھی بولتے ہیں، اور بیٹے آگے اردو ہی آ رہی ہے، ہندوستان میں کام کرنا ہے، میر صاحب کی مجلس میں جا کر اردو بولنا سیکھو۔ یہ بچوں کی تربیت، یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، اس کے منہ سے چینی اور رس نکالنا ہے، یہ اتنا نازک کام۔ شابی رحمت اللہ علیہ کے استاد نے پوچھا کہ کس راستے سے آتے ہو؟ کیا فلاں راستے سے۔ انہوں نے کہا یا تو وہ راستہ چھوڑ دو جو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے بچے آیا کرو۔ اس سے کہا حضرت وہ کیوں؟ کہنے لگے وہاں کی عورتیں بہت بد تہذیب ہیں، اس گلی میں گالیاں دیتی رہتی ہیں، ایسے نہ ہو کہ میرے بچے کے دماغ میں کوئی گالی بیٹھ جائے، پھر حدیث کا علم تم سے ختم ہو جائے۔
اس لیے جو طاقت ہم اپنے غلبے کے لیے چاہتے ہیں، اگر عوام کی سطح پہ ہے تو اخلاقیات ہے، گورنمنٹ کی سطح پہ ہے تو ایک مستحکم معیشت ہے، گھر کی سطح پہ ایک مستحکم معیشت۔ آپ پوچھیں ان ہزاروں لاکھوں افراد سے جو شام گھر جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اب بجلی کا بل کہاں سے دیں گے، اور اب یہ کہاں سے ہوگا، اور ابھی مجھے اس فنکشن میں یہ جانا ہے، اس کے پیسے کہاں سے ہوں گے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کرے گا کہ اس میں کام کرے گا؟ معاشی تفکرات سے اپنی اولاد کو آزاد کر دینا بہت بڑا جہاد اور بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنا مفید شخص ہم نے اپنے بچے کو معاشی ضروریات سے بلند تر کر دیا تھا، اور دنیا کو اس نے کتنا نفع دیا۔ اس لیے قوت ہمارے دور میں علم، ٹیکنالوجی اور معیشت، بس یہ تینوں کا کمبینیشن ہے۔ کسی بھی قوم، فرد اور ملک میں اگر اخلاقیات اچھی ہوں گی، گھر میں بک بک لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بچے سہمے ہوئے نہیں سوئیں گے۔ اتنا زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے دماغ کی حفاظت کرنے کا ارشاد فرمایا کہ عربوں میں یہ رواج تھا نا کہ بچے باہر جا کر، جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا، بچے باہر صحراؤں میں بھیجے جاتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بات کچھ ارشاد فرمانی تھی۔ یہ جو حوازن ہے نا، یہ عربوں کا سب سے فصیح قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جیسے دہلی کی اردو، جیسے لکھنؤ کی اردو، جیسے انگلینڈ کی انگلش، جیسے فرینچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے متعلق کچھ بات کی، آپ نے بتایا تمہیں پتا ہے میں نے حوازن کا دودھ پیا ہے۔ ماں نے اسی لیے حوازن پہ بھیجا تھا کہ بہترین عربی بنو حوازن کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا دیکھو بخیل عورت سے شادی نہ کرنا، وگرنہ یہ بخل تمہارے بچے میں بھی چلا جائے گا اور پھر تمہارا بچہ بڑے ہو کے بخیل بن جائے گا۔ اس لیے یہ جہاں بھی پٹائی ہو رہی ہے اور جہاں بھی دل دکھتا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو تیار نہیں کیا، ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں، اور آئے دن بھیک اور اس کی بھیک اور اس کی بھیک، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ جو آج ہمیں آگے کر رہے ہیں کیا وہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے کہ ہم آگے چلے جائیں اور پیچھے سے وہ شہ دینے والی غائب ہو جائیں اور پھر مرو اور پیٹو اور جو مرضی کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر، ان حقائق پر غور کریں۔ ہم اپنی معیشت، اپنے گھر کے حالات کیسے ٹھیک کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو، اگلی نسل کو کیسے پڑھا سکتے، وہ سائنٹسٹ بنے۔ آج کے زمانے میں علم اور ٹیکنالوجی، اخلاقیات اور ٹیکنالوجی اور پلس اکانومی، ان تین چیزوں کے کمبینیشن کے بغیر نہ فرد اپنی بقا رکھ سکتا ہے، نہ قوم اپنی بقا رکھ سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آہستہ 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 یہ گھر تباہ ہو جائیں گے اور اس سے بڑے عذاب دیکھنے پڑیں گے جو آج یہ امت دیکھ رہی ہے۔ ہم نے تیاری نہیں کی۔ دشمن جو کچھ کرتے ہیں نا، پھر وقفہ دے دیتے ہیں، یہ وقفہ غنیمت ہے، یہ صبر کر لینا غنیمت ہے۔ خاموشی سے صبر کرے اور اپنی قوت کو مجتمع کرے۔ اس صبر کے عرصے میں کیا کرنا ہے؟ اس صبر کے عرصے میں اپنے اخلاقیات کو بہترین بنانا ہے۔
اس صبر کے عرصے میں تجارت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے پیسے کو جمع کرنا ہے، تاکہ اکانومی وائز اگر مجھے 6 مہینے کہیں جانا بھی پڑتا ہے، میرے بچے آرام اطمینان سے کھانا کھا سکتے ہیں، اسکول کی فیس دے سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا کام خدا کسی کو توفیق دے، اس ملک میں نظام تعلیم اپنا بنانا چاہیے۔ لوگ جمع ہو جائیں، کچھ لوگ جمع ہو جائیں، اتنے کھربوں پتی اس ملک میں ہیں، چند کروڑ جمع کر لیں اور کسی اسکول کی بنیاد ڈال لیں، کسی کالج کی، الگ الگ لڑکیوں کے کالج اور اسکول الگ اور لڑکوں کے کالج اور اسکول الگ، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اس کو ایجوکیشن سے جو تباہی پھیلتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم اپنے زکوٰۃ تک کے نظام سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک آدمی ہے، فرض کر لو شفیع صاحب ہیں یا مارکیٹ کے جانے پہچانے بٹ صاحب، یہ بیٹھے ہیں آفتاب صاحب، کسی ایک پہ ہم اعتبار کر لیں اور ہم کہیں حضرت یہ ہے پیسہ زکوٰۃ کا اور یہ ہے فہرست ان لوگوں کی جن کو میں دیتا ہوں، آپ کچھ کریں، ڈسٹریبیوشن کر دیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم کالے بکرے خدا کی راہ میں دیں، اور بجائے اس کے کہ ہم چادریں چڑھائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم گھوڑوں کی پرستش اور عبادت میں لگ جائیں، ہم اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے غریب بچوں اور بچیوں کی فیس اور بچیوں کی تربیت کریں اس زکوٰۃ کے پیسے سے، تاکہ بچہ اس مقام تک پہنچے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ عراق سے آئے عثمان ابن حنیف، اور عثمان کو بھیجا تھا جب عراق فتح ہو گیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ حساب کتاب پٹواری جیسے انہیں آتا، اور انہیں آ کے کہا امیر المومنین یہ سونا ہے، عراق کی اتنی زمین ہے، میں نے پیمائش کر لی ہے، تو فرمایا یہ سونا یہ کنگن کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عورتوں کے کنگن ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو میں نے خیرات میں وہاں دے دی تھی، اتنا حساب اس کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عثمان مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہا، انہیں اللہ کا خوف نہیں تھا، انہوں نے کہا عثمان اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں اگر 1 سال اور خلافت میں زندہ رہا، تم آئندہ سال جب جاؤ گے تو یہ عراق کی بیوہ عورتیں جنہیں سونا دے کے آئے ہو، اپنے کنگن اتار کے دیں گی زکوٰۃ۔ یہ معیشت ہم سب کو چاہیے ہم اس پہ غور کریں، چھوڑ دیں حکومتوں کی پالیسیز اور یہ چیزیں، ہم غور کریں ہم نے اپنا نظام زکوٰۃ کا کیسے قائم کرنا ہے۔ یہ چیزیں وہ لوگ غور کریں جو ہماری بات سنیں، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، کہاں لوگ سنتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس تعلیم کے نظام پر قائم کریں، اور یہ جو ملک میں تعلیمی سرگرمیاں منتشر ہیں، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، ہم اس خراب صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنا نصاب بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹے یہ پڑھنا ہے، کالج اور اسکول میں یہ پڑھنا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ ہاسپٹل، مرد و عورت کے الگ ہسپتال، مرد و عورت کی الگ تعلیم گاہیں یہ قائم ہو، تاکہ ہمیں بھی طاقت نصیب ہو، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ معیشت، یہ تینوں ابواب ایسے ہیں کہ جس قوم میں نہیں ہوتے اسے بھول جانا چاہیے کہ دنیا میں وہ بقا حاصل کرے۔